أشهد أن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-4 روز قبل کراچی کے اندر کچھ تاجران ناموس صحابہ اکٹھے ہوئے، جن کی تاریخ ہمیشہ اس بات پر گواہ ہے کہ انہوں نے مسلم امہ کو ہمیشہ آپس میں توڑنے کی، لڑانے کی، خون خرابہ کرنے کی، قتل عام کی اور پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششوں میں اپنی ساری زندگی گزاری، جن کے اکابر بھی اسی راہ میں جیے اور اسی راہ میں مرے، اور آج ان کی وہ منحوس باقیات بھی پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے، شدت پسندی کو ابھارنے اور لڑانے کے حوالے سے مختلف قسم کی سازشوں میں مسلسل مصروف نظر آتے ہیں۔ انہیں ایک شیلٹر چاہیے اور وہ ہے ناموس صحابہ کا شیلٹر، جبکہ حقیقت میں ناموس شاہ صحابہ کے شیلٹر میں وہ سیاست اور کاروبار میں مصروف ہیں، اور ناموس صحابہ ان کی تجارت کا ذریعہ ہے۔ یہی کام ناموس امہات المؤمنین کے نام سے وہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھاوا دینے اور نفرتوں کی مارکیٹ گرم کرنے کے لیے شب و روز مصروف رہتے ہیں۔ اس اجلاس میں انہوں نے مکتب تشیع کی اذان کو نشانہ بنایا، عزاداری سید الشہداء کو نشانہ بنایا، صحابہ کی بے حرمتی کے نام پر موت کی سزا کا مطالبہ کیا، مکتب تشیع کے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا، ام المومنین حضرت عائشہ کی ناموس کے نام پر لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی، تشیع کی کتابوں کے حوالے سے ہرزہ سرائی اور جھوٹے الزامات لگائے، عزاداری سید الشہداء پر اعتراض اور اس کو روکنے کے حوالے سے نئے سیاسی عزائم کا اعلان اور اظہار کیا۔ اگرچہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ اسلام کے اندر ایسے گروپس رہے جنہوں نے ہر دور میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوششیں جاری رکھی، اور اس کے لیے ہمیشہ ایسے امور جس سے مسلمانوں کے درمیان جذبات بڑھکیں ان سے استفادہ کیا۔ یہ یاد رکھیے کہ مکتب اہل البیت اسلام کی روح کا نام ہے، مکتب اہل البیت قرآن کی اہل البیت کی نگاہ سے تفسیر اور تعبیر کا نام ہے، مکتب اہل البیت توہین سے مبرہ ہے، مکتب اہل البیت دوسروں کے حوالے سے جھوٹ، تہمت اور بیجا پروپیگنڈوں، جھوٹے پروپیگنڈوں سے ہمیشہ ماورا بھی ہے اور بری الذمہ بھی ہے۔ مکتب اہل البیت کبھی بھی کسی کی توہین اور کسی کی تضحیق کی اجازت نہیں دیتا۔ مکتب اہل البیت قرآن کریم کی تفسیر اور اہل البیت علیہ السلام کی تعبیر کا پابند ہے، لیکن اگر تاریخی حقیقتوں پر غور کیا جائے تو اسلام کی تاریخ میں سب و شتم اور گالیاں دینے اور توہین کرنے کا سلسلہ امیر شام نے شروع کیا، اور وہ بھی خلیفہ اول امیر المؤمنین، اور اہل سنت کے مطابق خلیفہ چہارم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے خلاف کیا۔ یہ سب و شتم، گالی اور توہین شام والوں کی اور امیر شام کی سنت ہے، یہ مکتب تشیع کی سنت نہیں ہے۔ مکتب تشیع ہمیشہ اس سے بیزار بھی رہی ہے اور آج بھی بیزار ہے۔ مکتب تشیع صحابہ کرام کو نبی کریم اور اہل البیت کے بعد سب سے زیادہ تقدس دینے والا مکتبہ ہے، سب سے زیادہ احترام کرنے والا مکتبہ ہے۔ مکتب تشیع صحابہ کی تنقیص کو برداشت نہیں کرتا۔ ہاں، صحابیت کے معیارات واضح اور معین ہیں مکتب تشیع کی تعلیمات کے مطابق۔ مکتب تشیع دو اسلام کا قائل نہیں ہے، ایک ہی اسلام کا قائل ہے۔ مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ جرم چاہے کوئی بھی کرے وہ مجرم ہے، چاہے صحابہ کے لباس میں کرے یا صحابہ کے بعد، وہ مجرم ہے۔ درست کام جو بھی کرے، چاہے صحابی کرے یا غیر صحابی، وہ قابل احترام ہے۔ صحابیت کا لباس کسی کے جرم کے چھپانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ مکتب تشیع میں صحابیت کا ٹائٹل کسی قاتل کو بے گناہ، کسی زانی کی نجات کا باعث، کسی شرابی کو بے گناہ قرار دینے کا باعث نہیں بنتا۔ اس لیے صحابیت ایک بہت بڑا مقدس اور برتر مقام اور منصب ہے، اور اس کا تقاضا مکتب تشیع میں یہ ہے کہ
ہر وہ شخص جو اسلام لانے کے بعد اپنی موت تک نبی کا وفادار رہے، قرآنی تعلیمات کا وفادار رہے، نبی کی اطرت اور آل کا وفادار رہے، وہ صحابی ہے اور قابل قدر ہے۔ اس کی عزت، اس کی ناموس، اس کا نام، اس کا وقار ہم سب کے لیے واجب التعظیم ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں نبی کے حوالے سے یا نبی کی آل کے حوالے سے بغض پیدا ہو اور وہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، چاہے وہ نبی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے یا نبی کی اطرت اور آل کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، چاہے اس نے 2 دن نبی کی صحبت میں گزارے بھی ہوں، تو اس کی وہ صحبت ایسے شخص کو پاک نہیں کر سکتی۔ یہ مکتب تشیع کا عقیدہ ہے۔ اس لیے مطلق طور پر صحابیت کو نہ ڈھال بنانا چاہیے اور نہ ہی مطلق طور پر صحابیت کے نام پر بازار ظلم و ستم گرم کرنا چاہیے۔ ہم نے صحابہ کی تاریخ پڑھی ہے۔ میں ان ملاؤں اور ملا زادوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جا کے احادیث کی کتابیں پڑھیے، اپنی ہی تاریخ کی کتابیں پڑھیے، اپنے ہی بزرگوں کی کتابیں پڑھیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ صحابیت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ امہات المؤمنین نبی کی ناموس ہیں۔ ناموس نبی کی حفاظت ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے، چاہے وہ زوجہ ام المؤمنین خدیجہ ہوں، چاہے وہ زوجہ ام المؤمنین عائشہ ہوں، چاہے وہ زوجہ کوئی اور مقدس بیوی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ چونکہ وہ بیوی ہے نبی کریم کی، اس لیے نبی کی ناموس ہے۔ نبی کی ناموس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کوئی مسلمان اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اس لیے مکتب تشیع نبی کی ناموس کے محافظ مکتب کا نام ہے۔ مکتب تشیع کبھی بھی ام المؤمنین عائشہ کی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر ام المؤمنین خلیفہ رسول کے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں تو مکتب تشیع اہل سنت مکتب کے بزرگ علماء کی طرح سے یہ کہتا نظر آتا ہے کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے اور علی کے مقابلے میں جو بھی آئے، چاہے وہ ام المؤمنین ہوں یا صحابہ، وہ باطل پر ہیں۔ بات کے معاملات اللہ کے سپرد، لیکن حق اور باطل کے معاملے میں اور معرکہ حق و باطل میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ باطل ہوگا، ناحق ہوگا، اور علی حق پر ہوں گے۔ یہی مکتب تشیع کا عقیدہ بھی ہے اور اس کا برملا مکتب تشیع اعلان بھی کرتا ہے۔